حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بڑے دولت مند تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا بھی اچھا بنا ہوا تھا، اس لیے بہت ذوق و شوق کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ اتنے میں ایک سائل دروازے پر آ گیا۔ اب کھانے کے دوران سائل کا آنا ان کو ناگوار ہوا، چنانچہ انہوں نے اس سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کر ذلیل کر کے باہر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بعض اوقات انسان کا ایک عمل اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی میں انبن شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑے رہنے لگے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی اور اس نے طلاق دے دی۔ بیوی نے اپنے میکے میں آ کر عدت گزاری اور عدت کے بعد کسی اور شخص سے اس کا نکاح ہو گیا۔ وہ بھی ایک دولت مند آدمی تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آ گیا۔ چنانچہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے، اس لیے میں پہلے اس سائل کو کچھ دے دوں۔ شوہر نے کہا کہ دے آؤ۔ جب وہ دینے گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ سائل جو دروازے پر کھڑا تھا وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ چنانچہ وہ حیران رہ گئی اور واپس آ کر اپنے شوہر کو بتایا کہ آج میں نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ سائل وہ میرا پہلا شوہر ہے جو بہت دولت مند تھا۔ میں ایک دن اس کے ساتھ اس طرح بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آ گیا اور اس نے اس کو جھڑک کر بھگا دیا تھا، جس کے نتیجے میں اب اس کا یہ حال ہو گیا۔ اس شوہر نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں کہ وہ سائل جو تمہارے شوہر کے پاس آیا تھا وہ در حقیقت میں ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت دوسرے شوہر کو عطا فرما دی اور اس کا فقر اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے پناہ مانگی ہے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ بہرحال کسی بھی سائل کو ڈانٹے ڈپٹنے سے حتی الامکان پرہیز کرو، البتہ بعض اوقات ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے بلکہ کچھ دے کر رخصت کر دو۔ اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کو ایسی پتھر کی لکیر مت بناؤ کہ جتنا کھانے کا معمول ہے روزانہ اتنا ہی کھانا ضروری ہے، بلکہ اگر کبھی کسی وقت کچھ کمی کا موقع آ جائے تو اس کی بھی گنجائش رکھو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے اور 2 کا کھانا 4 کے لیے اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔